دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ناظرین کرام، سخت افسوس سے آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس دور پرفتن میں، جس دور میں محافظ رہزن بن جائیں، معلم تعلیم سے نابلد ہوں، واعظ نصیحت کے معنی تک نہ جانتے ہوں اور ماڈل اخلاق سے عاری ہوں، ایسے تاریک دور میں کچھ کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، میں بھی مذہبی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے زخمی دل کے ساتھ آج اپنی اس ویڈیو میں دو کردار رکھنے لگا ہوں جو قوم شیعہ کے نزدیک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کردار حدیث معصوم اور مذہب آل محمد کی ممبر آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر دھجیاں بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا کردار آل محمد کے مذہب کی تشہیر کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ دونوں کردار آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ پر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان دونوں کرداروں سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، یہ میرا مولا وارث زمانہ گواہ ہے اس بات کے، اور نہ ہی میری کوئی جذباتی وابستگی ہے ان سے۔ میں صرف اور صرف اپنے مالک کے حضور جواب دہ ہوں۔ میں فقط اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے سامنے حقائق لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور حقیقت آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے ان دونوں کرداروں کو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یزید ہی لگا تو مینوں گل پیسے دی نہیں، تو سارے لے جا، تیری حرکت چاہے والے بیٹا، میں پڑھیا تو ممبر تو پیسے چک چکی جا رہا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ایک شخص ایک بچے کو 100 روپے اٹھانے پہ یزید کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اور اسی فیلڈ کا ایک دوسرا شخص دوسری ویڈیو میں آپ کو نظر آیا ہے کہ جو کہ جشن کی خوشی میں، آل محمد کی خوشی میں خوش ہو کے بچوں میں عیدی تقسیم کر رہا ہے، اور اس جشن والے دن کو عید کا دن تصور کرتے ہوئے، مومن بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے انہیں عیدی کے طور پر روپے دے رہا ہے۔ تو دو کردار ہیں آپ کے سامنے۔ آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں، ان میں سے کون سا کردار ہے جو آل محمد کے احکامات کی پاسداری کر رہا ہے، اور کون سا کردار ہے جو آل محمد کے مذہب کی اور احادیث کی اور احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے الکافی، بہت بڑی معتبر ترین کتاب ہے مذہب آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کے صفحہ نمبر 351 سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اذا کان یوم القیامت نادى مناد این الصدود این صدود اولیائی فیقوم
قوم لیس علی وجوہہم لحم فیقال ہؤلاء الذین آذوا المؤمنین ونصبوا لهم وآندوہم انکوہم فی دینہم ثم یؤمر بہم الی جہنم، کہ امام صادق آل محمد نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں میرے دوستوں کو ستانے والے؟ تو ایک ایسا گروہ اٹھے گا جن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو ایذا پہنچاتے تھے، یعنی مومنین کو تکلیف دیتے تھے، ان سے دشمنی کرتے تھے اور ان کے دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آواز آئے گی، حکم ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ کردار آپ کے سامنے ایک شخص یزید کہہ کے ایک بچے کو تکلیف دینے کا سبب بن رہا ہے، اور ایک کردار آپ کے سامنے ہے جو مومنین بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ان میں سے آل محمد کے مذہب کے مطابق فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، کون ہے جو مومنوں کو خوش کر رہا ہے، مومن بچوں کو خوش کر رہا ہے، اور کون ہے جو مومن بچوں کو ایذا دے رہا ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلا شخص جو ایک مومن بچے کو تکلیف دے رہا ہے اور اسے یزید کے لقب سے ملقب کر رہا ہے، نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نیچے سے واہ واہ کر رہے ہیں۔ یار کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یار اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا ناظرین کرام کہ جہاں معلم تعلیم سے ناآشنا ہو، جو ماڈل میری ملت نے بنا رکھے ہیں یہ ماڈل خود بھی علم سے آ رہی ہیں، اور لوگوں کو علم انہوں نے کیا پہنچانا ہے؟ ان کا مطمع نظر فقط اور فقط پیسہ کمانا ہے۔ نہ لوگ یہ علم سیکھتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ علم والے ہیں کہ انہیں کوئی تہذیب ہوتی یا کوئی مہذب معاشرے میں یہ پروان چڑھتے تو کوئی تہذیب سیکھ لیتے۔ یہ بچپن میں خواب دیکھ کے پروان چڑھے ہیں کہ مومنین سے پیسے وصول کرنے، بس اللہ نے آواز اچھی دے لی ہے، آواز کو استعمال کیا اور مومنوں نے خوشی خوشی انہیں ماڈل کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور پھر لگے ان کے پیچھے نعرے لگانے۔ تو نعرے لگانے والوں کے لیے بھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مومنین، میرا مطمع نظر کسی پہ تنقید نہیں ہے، واللہ بخدا یہ میرے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی تکلیف ہے جو میں بار بار جس کا اظہار کر رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے کہ کس طرف ہمارا یہ معاشرہ جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سے امام نے نہیں پوچھنا کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ تو مومنین، یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ سے، صفحہ نمبر 124۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امر بمعروف او نہا عن مناکر او دل علی خیر او اشار بہ فہو شریک ومن امر بسوء او دل علیہ او اشار بہ فہو شریک۔ حضور فرماتے ہیں جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، یا کار خیر کی رہنمائی کی یا اس کی طرف اشارہ تک کیا، تو وہ نیکی کرنے والے کے ساتھ برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ اور جو کوئی برائی کا حکم دے یا برائی کی رہنمائی کرے یا اس کی طرف اشارہ کرے تو وہ بھی اس برائی میں برابر کا شریک ہے۔ تو نعرے مارنے والوں ذرا اس پیغمبر اعظم کی اس حدیث پاک کو سمجھیے گا اور آئندہ خیال رکھیے گا۔ میرا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، میرا کوئی مقصد آپ پہ تنقید کرنا نہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کہاں پہ پڑا گیا ہے، میرے سامنے تو ویڈیو آئی، میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے حدیث رکھ دی ہیں۔ خدا را
جو برا کام کر رہا ہے یار اس سے برا کہو. چاہیے تمہیں یہ تھا کہ اس وقت کھڑے ہو جاتے اور کہتے خبردار یہ مومنوں کا بچہ ہے، یہ یہاں یزید نہیں آیا کرتے، اسے روک دیتے. لیکن تم برائی میں اس کے برابر کے شریک ہو گئے، اسے واہ واہ اور ہلہ شری دینی شروع کر دی. یار کہاں جا رہے ہو تم؟ کیوں تمہاری سوچ کے تالے بند ہو چکے ہیں اور زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ کیوں نہیں اسے کوئی حدیث کی چابی لگتی، کوئی قرآن کی چابی لگتی؟ کیا وجہ ہے؟ تم نے کیوں زنگ آلود کر لیے ہیں اپنے ذہن کے تالوں کو؟ کیوں نہیں کھولتے ہو ذہن کو؟ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیوں تمہاری سوچوں پہ پیرے لگ چکے ہیں؟ شاید کچھ باتیں سخت بھی ہو گئی ہیں. تو دو کردار آپ کے سامنے میں نے رکھے، اور تیسرا کردار بھی اسی محفل میں موجود ہے. یہ تین کردار ہیں. آؤ ایک آخری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کیوں مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، کیوں میں نے اس ویڈیو کو بنانا ضروری سمجھا ہے. میرا نہ کوئی منتظر سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہیں دوسرے صاحب سے. میں ایون میرا خیال ہے میرے سامنے بس ایک تصویر آئی ہے، میں تو جانتا تک نہیں ہوں اس کا نام کیا ہے، کون ہے. وہ ہے ذاکری، لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا ہے تو میں اسے اپریشیٹ کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا، واللہ بخدا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور نہیں میں اس سے پہلے اسے ملا ہوں. وہ کون شخص ہے؟ تو اتنا ضرور ہے کہ اس کا یہ جو کردار ہے وہ اچھا لگا ہے کہ اس نے ایک نیک عمل کیا ہے. بس اس نیک عمل کی وجہ سے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اسے سراہتا ہوں، میں اسے داد دیتا ہوں. کیوں کی ہے جی میں نے یہ ویڈیو؟ اس لیے کہ مومن کو تکلیف پہنچانا در حقیقت خدا تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری جتنی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گی میں یا قرآن سے بات کروں گا، یا عادی سے پیغمبر سے بات کروں گا، یا فرامین معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے سامنے بات کروں گا. میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں، میں نے ترجمہ کیا ہے، ذمہ داری میری ہے، میں نے عبارت پڑھی ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے. باقی توفیق اللہ نے دینی ہے، نصیحت کو وصول کرنا آپ کے مقدر پہ ہے. ان حشام ابن سالم قال سمعت ابا عبداللہ یقول قال اللہ عز وجل لیستاذن بحرب منی من اذى عبد المومن ولیاء من غضب من اکرم عبد المومن. راوی کہتا ہے، یعنی حشام ابن سالم کہتے ہیں کہ میں نے صادق آل محمد سے سنا. یہ حدیث ہے الکافی کی 350 صفحے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. فرمایا امام صادق آل محمد نے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جس نے کسی بندہ مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کی، اور جس نے کسی بندہ مومن کو خوش کیا وہ میرے غضب سے بچ گیا. پتہ نہیں وہ دوسرے صاحب کے کون سے اچھے اعمال مالک کی نگاہ میں تھے کہ مالک نے اسے توفیق دی مومنوں کے بچوں کو خوش کرنے کی، تو اس نے اس کا اظہار کیا. اس کے اندر کا ایک اچھا انسان تھا اس کے اندر جس نے اسے یہ فعل کرنے پہ آمادہ کیا، اور اس نے یہ فعل کر دیا. تو اس نے تقسیم کر کے نیاز اپنے خاندان کی لاج رکھی ہے، اپنے خاندان کو اجاگر کیا ہے کہ میں ایک اچھے خاندان سے میرا تعلق ہے، ایک شریف ماں نے مجھے پالا ہے، اور میں مومنوں کی دل آزاری نہیں کرتا اور نہیں کروں گا، بلکہ مومنوں کی خوشی میں خوش ہوں. تو جو بندہ مومن کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس بندہ مومن سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب سے وہ بچ جاتا ہے. کیوں؟ گناہگار ہے ہر بندہ، میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، کوئی بندہ بھی معصوم سوائے ذات خاندان آل محمد کی اور کوئی بھی بندہ گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. ہو جاتے ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بندہ بن جاتا ہے، لیکن اس نے جو مومن کو خوش کرنے والا کردار ادا کیا ہے دوسرے شخص نے، جو بھی نام ہے اس کا، اس میں اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور وہ اپنے اس نے اللہ کی قربت حاصل کر لی اور آل محمد کو خوش کر دیا،
اور آل محمد کی قربت حاصل کر لی۔ تو ناظرین، آخر میں میری بانیان سے یہ گزارش ہے کہ یار خدا را ایسے لوگوں سے بچو۔ تم نے مجلس ہی پڑھانی ہے نا، بہت سے لوگ موجود نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے بچو جو اخلاق باختہ ہوں، جو تہذیب سے نابلد ہوں، جو مہذب دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کو ممبروں پر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجلس ہی پڑھانی ہے، ضروری ہے کہ تم ایسے لوگوں سے پڑھاؤ جو بدتمیز ہوں، جو بانیان کی بے عزتی کرتے ہوں، جو آل محمد کے مذہب کے لیے باعث شرمندگی ہوں۔ ایسے لوگوں سے بچو اور احتیاط کرو ایسے لوگوں سے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے کوئی ساتھی اناد کسی سے بھی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو آل محمد کے مذہب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو یہی کہوں گا کہ چینل کو اگر سبسکرائب کریں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے تو یہ ذریعہ بنے گی مذہب آل محمد کی پھیلاؤ میں، تبلیغ آل محمد کی پھیلاؤ میں۔ تو اگر مرضی آ جائے تو اسے آگے پھیلا دیجیے گا، مرضی نہیں آتی تو جیسے چل رہا ہے ایسے میرا تو چلتا رہے گا۔ جی اللہ حافظ۔